اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ غزوہ بدر کے تناظر میں اس صورت میں جماعت کے داخلی نظام کو درست کرنے سے متعلق بنیادی اصول بیان کیے جا رہے ہیں۔ 4 اصول جن کا پہلے تذکرہ ہو چکا ہے، 5واں اصول اس رکوع کے آغاز میں ہی بیان کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا ڈر اور تقوی ایسی صورت میں پیدا کیا جائے کہ جس کے نتیجے میں تمہارے اندر یہ اہلیت اور صلاحیت پیدا ہو کہ تم حق و باطل میں تمیز کر سکو۔ ایسا فرقان کا نور اور روشنی تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے کہ معاملات کی درست تفہیم تمہارے پیش نظر ہو۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ قوموں کی سیاست اور لیڈرشپ اس کا سمجھدار ہونا بڑا ضروری ہے۔ مفہم لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، 7-8 اقسام شاہ صاحب نے بیان کی ہیں مفہم حضرات کی۔ تو سمجھداری، فہم و شعور جس سے حق و باطل میں تمیز کی جا سکے، یہ ایسی صلاحیت اور استعداد کا ہونا یہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ جماعت کے تمام افراد کو اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ ایسا تعلق قائم کریں کہ جس کے نتیجے میں ان کے دلوں میں حق و باطل کا فہم حاصل ہو۔ مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ ایسا تعلق کہ جس سے حضرت القدس کی نورانیت ان کے قلوب کے اندر منتقل ہو جائے۔ یہ آیت جو سب سے پہلے اس رکوع کے آغاز میں آئی ہے، اس میں سب سے پہلے مسلمانوں کو یہی مخاطب کر کے کہا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ،
اگر تم تقوی اختیار کرو گے، اللہ کا ڈر پیدا کرو گے، بڑا جامع معنی لفظ ہے، عدل و انصاف اللہ کے حکم سے انسانیت میں قائم کرنے کے لیے اللہ سے تعلق قائم کرو گے۔ مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ کثرت ذکر اور دین کی تمام تعلیمات پر عمل اللہ کے ڈر اور خوف سے اور اللہ کو یاد کر کے جب انسان کرتا ہے، اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم کرتا ہے، تو حضرت القدس کا نور اس کے قلب میں آتا ہے اور وہ یہ صلاحیت پیدا کرتا ہے، یجعل لکم فرقانا، وہ تمہارے لیے ایک فرقان، حق و باطل میں فرق کرنے والے نور کی شکل میں۔ فرقان کا ترجمہ حضرت سندھی نے نور اور روشنی سے کیا ہے کہ وہ سمجھ اور بوجھ، وہ عقلی بصیرت، وہ شعور، وہ نورانیت تمہارے دلوں میں پیدا ہو کہ تم بر وقت حق اور باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت حاصل کر لو۔ جیسے اس غزوہ بدر کے موقع پر کچھ مسلمانوں کے یہ رویے ظاہر ہوئے کہ وہ اس جنگ اور لڑائی کے معاملے میں لکارہون، کراہت کا اظہار کر رہے ہیں، کچھ لوگ یجادلونک، آپ سے جھگڑ رہے ہیں، کانما یساقون الی الموت، ان کے اوپر طبعی غلبے کے نتیجے میں، طبیعت کو تقاضے کے نتیجے میں وہ یوں سمجھ رہے ہیں گویا کہ موت کی طرف کھینچے جا رہے ہیں۔ اگر پورے طریقے سے یہ اس فرقان کو اپنے قلوب میں پختہ کر لیتے، جیسا کہ اولو العزم صحابہ کا ارادہ تھا، حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، اور ان میں سب سے اونچے درجے میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عزائم اور مقاصد تھے، ابو سفیان کے قافلے اور ابو جہل کے قافلے کے درمیان فرق و امتیاز، اور یہ کہ سیاسی طاقت توڑنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے اقتصادی طاقت کو کنٹرول میں کرنے سے اس مرحلے پر، تو یہ جو مختلف معاملات میں ایسی سمجھداری کہ جس سے بر وقت صحیح فیصلہ کرنے کی اہلیت اور صلاحیت پیدا ہو جائے، یہ تمہیں ہونی چاہیے تھی، اور یہ تبھی ہوگی کہ ان تتقوا اللہ، جو اولیاء اللہ اور سچے لوگ، علماء ربانیین یا انبیاء علیہم السلام اور صحابہ کی عظیم جماعت جو اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرتی ہے، تو یہی نورانیت ان کے قلب اور ان کے دل و دماغ پر آ جاتی ہے، جس سے وہ یہ فرق اور امتیاز کر لیتے ہیں۔ اور جب انسان میں یہ سمجھداری، یہ روشنی، یہ فرقان، یہ نور پیدا ہو جاتا ہے، تو جو چھوٹی موٹی لغزشیں اور کوتاہیاں ہیں، یکفر عنکم سیئاتکم، تو اس کے نتیجے میں تمہاری لغزشیں اور کوتاہیاں اللہ معاف کر دے گا۔ بنیادی سوچ اور بنیادی فیصلہ سازی کے وقت تمہارا فیصلہ صحیح ہونا چاہیے، اس فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے کچھ چیزیں ان میں کمزوری ظاہر ہوتی بھی ہے، کوئی لغزش اور کوتاہی ہوتی ہے، جس کا تعلق زندگی کے تجربات سے ہوتا ہے، تو تجرباتی مرحلے میں کام کرتے وقت کوئی تجربات کرنے میں کوئی کوتاہی ہو گئی، وہاں اونچ نیچ ہو گئی، تو سیئات کو تمہیں معاف کر دے گا، اور وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہیں معاف کر دے گا، بخش دے گا۔ اور پھر ایک بڑا جامع جملہ قرآن حکیم نے فرمایا، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت اونچے فضل والا ہے۔ جتنا تقویٰ اور اللہ سے قلبی تعلق بڑھتا چلا جائے گا، اتنے ہی سمجھ اور بوجھ بڑھتی چلی جائے گی، اتنا ہی فرقان کی صلاحیت تمہارے اندر پیدا ہونے لگے گی، اتنی ہی سمجھداری آگے بڑھے گی۔ تو ذکر جس کے ذریعے سے انسان اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم کرتا ہے، اس کا ڈر اور خوف پیش نظر رکھتا ہے، اس کی حکمرانی کا ادراک ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یا یہ اہلیت اور صلاحیت ہو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ جو صوفیاء نے کہا ہے تطلع الی الجبروت یا تشبہ بالملکوت، یہ اہلیت اور صلاحیت ہو کہ عالم جبروت میں جھانک سکے انسان، جیسے اولو العزم لوگوں کا کام ہوتا ہے، جو ملائے اعلیٰ کے ساتھ ان کی ملکیت مناسبت رکھتی ہے، یا کم از کم ملائے سافل
اور فرشتوں کے ساتھ تعلق رکھنے والی جو کیفیت ہے تشبہ بالملکوت، فرشتے جیسے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے اس کے لیے سر سے پاؤں تک سراپائے عمل ہو جاتے ہیں، ان میں کسی قسم کی اس میں پیچھے ہٹنے کی کیفیت نہیں ہوتی۔ تو جیسے وہ نظام چلا رہے ہیں تو فرشتوں سے مشابہت یہ کہ جب اللہ اور اس کے رسول نے ایک بات کہہ دی، جماعت کا ایک نظم و ضبط اور ڈسپلن آ گیا، اب اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے انسان پورے تمام تر توجہات کے ساتھ ہمتاً اس کی طرف متوجہ ہو جائے، یہ وہ تقویٰ کی کیفیت ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان میں فیصلہ سازی کی صحیح صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ تو مسلمان جماعت میں پانچویں خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ اس میں جماعت کے لوگ فہم اور سمجھداری میں، فیصلہ کرنے میں، بر وقت معاملات کی صحیح تفہیم میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کردار ادا کریں، تقویٰ کی جتنی کوشش کریں گے، اللہ کے ساتھ جتنا تعلق قائم کریں گے، اتنا ہی اللہ بڑے فضل والا ہے، وہ مسلسل ان انوارات الہیہ کو اس کے دل پر منتقل کرتا رہے گا، ان کے دلوں پر، اور اس کے ذریعے سے وہ ان کی سمجھ بڑھتی چلی جائے گی۔ اب رکوع کے شروع میں قرآن حکیم نے یہ بنیادی قانون بیان کیا ہے، اور پھر اسی تناظر میں پورے رکوع میں مختلف واقعات کے ضمن میں یہ فیصلہ سازی کا جو عمل ہے، فرقان کی جو صلاحیت ہے، حق و باطل میں جو تمیز کے حوالے سے جو واقعات اس سے پہلے گزر چکے تھے، قرآن حکیم ان کا نقشہ کھینچ کر بیان کرتا ہے۔ قرآن نے کہا دیکھو وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یاد کرو اس مرحلے کو کہ جب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ کافروں نے فریب اور دھوکہ کرنے کی کوشش کی تھی، داؤ چلا تھا۔ مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سرگرمیاں عروج پر پہنچی تو دارالندوہ میں ابو جہل اور اس کا پورا جو کچن کیبنٹ تھی، پوری کی افرادی قوت تھی، بڑے بڑے سرداروں کی، وہ جمع ہوئی، اور وہاں اس بات پر مشاورت ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تو بڑھ رہا ہے، باہر سے لوگ آ کر ان کی جماعت میں شامل ہو گئے، کل کلاں کو اگر یہ طاقت پکڑ گئی، قوت مضبوط ہو گئی تو یہ تو ہمارے اقتدار کے لیے خطرہ ہوگا، تو کیا کیا جائے؟ تو مختلف لوگوں نے مختلف مشورے دیے، ان میں ابو جہل اور بہت سے ایسے سردار تھے، انہوں نے کہا کہ جی ان کو اب راستے سے ہٹا دینا چاہیے، نعوذ باللہ حضور کو قتل کر دیا جائے۔ اور قتل کرنے کے لیے ابو جہل نے جو تجویز پیش کی، داؤ چلا، وہ یہ کہ جتنے قبائل ہیں، جتنے لوگ ہیں، جتنے خاندان ہیں، ان میں سے ایک ایک جوان لیا جائے۔ تو کوئی یہ 60-70 کے قریب وہ تمام جوان چنے گئے کہ یہ اجتماعی طور پر یک بارگی حضور پر حملہ کریں، اور سب لوگوں کی تلوار ٹچ ہونی چاہیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہو۔ اس کا ابو جہل نے کہا کہ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ اتنے سارے لوگوں سے جب عموم میں بلوا ہوتا ہے تو اس کا قتل کسی ایک کے ذمے پڑنا مشکل ہوتا ہے کہ فلاں نے کیا ہے، اور جب ہر خاندان کا ایک ایک فرد قاتل ہوگا تو یہ بنو ہاشم جو ہیں، چھوٹی سی ایک جماعت ہے، یہ کس کس سے قصاص لیں گے؟ تو بالآخر دیت پر معاملہ آئے گا، اور دیت کے لیے پھر ہم سب لوگ مشترکہ طور پر 100 اونٹ جمع کر کے دیت ادا کر دیں گے۔ تو یہ داؤ اور مکر و فریب میں مشورہ ہوا، اور اس مشورے کے مطابق رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا طے کیا۔ قرآن حکیم اسی کا بیان کرتا ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ، جب آپ کے لیے ان کافروں نے تدبیر کی، مکر و فریب سے، دھوکے سے ایک تجویز پیش کی کہ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، 3 تھے فیصلے ان کے، یا تو آپ پکڑ کر قید کر لیا جائے صرف اکیلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا قتل کر دیا جائے، اور یا آپ کو نکال دیا جائے۔ آپ کو نکالنے، قتل کرنے اور آپ کو قید کرنے سے متعلق 3 مشورے ہوئے، جن میں آخری فیصلہ ابو جہل نے یہ کیا کہ قتل کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں لٹایا،
اور وہ جتنے سارے قتل کے ارادے سے چاروں طرف مکان کے تھے، اللہ نے ان کو وہاں سے نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر وہاں سے نکلے ہیں، اور پھر وہی ہجرت کی رات ہے جس میں ابو بکر صدیق کو لے کر ہجرت کے لیے روانہ ہوئے۔ اب یہاں اس پورے منظرنامے میں قرآن حکیم کہتا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، ایک طرف تو ان کی تدبیر تھی، ان کا داؤ اور مکر و فریب تھا، اور دوسری طرف وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ کی تدبیر تھی، اللہ نے داؤ کھیلا ان کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے نکالنا ہے، تو آپ کے قلب اطہر پر اور حضرت علی المرتضیٰ کے قلب اطہر پر، ابو بکر صدیق، یہ جو مخصوص جماعت تھی، ان کے دلوں میں یہ صلاحیت اور استعداد پیدا ہوئی فرقاناً، چونکہ اللہ پوری کائنات کا نظام چلا رہے ہیں، تو اس کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کو اللہ نے بر وقت متنبہ کیا، اور وہاں سے حضور نے فوری فیصلہ کیا کہ اب یہاں سے نکلنا ہے، اور اس کے لیے ان کو دھوکہ دینے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں اپنے بستر پر سلانا ہے۔ تو بر وقت فیصلہ، اگر وہ رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گزارتے اور چند گھنٹوں کی جو دیر ہو جاتی، تاخیر ہوتی، تو ان کا مکر و فریب اور داؤ جو ہے وہ چل جاتا۔ تو قرآن نے کہا کہ دیکھو، ایک طرف ان کی سازش اور تدبیر تھی، اور ایک طرف بر وقت اللہ سے تعلق کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا داؤ چلا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درست فیصلہ کر کے وہاں سے نکل آئے۔ تو یہ بر وقت فیصلہ کرنا، لمحوں کی خطا صدیوں کی سزا بن جاتی ہے۔ وقت پر صحیح فیصلہ نہ کیا جائے، میدان جنگ میں اگر مکہ یاد نہ آئے تو خود اپنے اوپر مار لینا چاہیے۔ تو بر وقت فیصلہ کرنا بڑی بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ تبھی ہوگا کہ جب آپ کے قلب کا تعلق ذات باری تعالیٰ سے ہے، آپ حضرت القدس سے متعلق ہیں، تو آپ وہاں اس نور اور روشنی اور اس سمجھداری سے درپیش صورتحال کا تجزیہ کر کے صحیح فیصلہ، بر وقت فیصلہ کر کے ایک نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں۔ قرآن حکیم کہتا ہے، ایک اور بات بھی یاد کیجیے، ایک یہ منظرنامہ قرآن نے بیان کیا کہ یہاں دیکھو آپ نے بر وقت فیصلہ کیا نکلنے کا، اللہ نے بر وقت دل میں یہ بات ڈالی اور آپ نکلے۔ اسی طریقے سے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، یہ بھی دیکھو کہ جب ان پر، مکے کے ان کافروں پر ہماری آیات جو حق و باطل کا فیصلہ کرنے والی تھی، نورانی آیات جو سمجھ پیدا کرتی ہیں، سمجھ بوجھ والی آیات ان پر جب تلاوت کی گئیں تو قالوا، کہتے تھے، قد سمعنا، ہم نے بات سن لی، لو نشاء لقلنا مثل ھذا، اگر چاہیں تو ہم بھی ایسے ظاہری جملے بنا کر بیان کر سکتے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں۔ یہ بیان کرنے میں کیا بات ہے؟ ایک ہے کسی بھی آیت کا ظاہر، محض ظاہری ترکیب اور ظاہری جملے بنا لینا، اور ایک اس کے اندر جو چھپی ہوئی معنویت اور اس میں جو فہم و بصیرت کا خزانہ ہے، اعلیٰ صلاحیت اور استعداد پیدا کرنے کا عمل ہے، ایک وہ بات ہے۔ جیسا کہ پیچھے گزرا تھا کہ صرف ظاہری کانوں سے سننا کافی نہیں، وہ تو مکے کے مشرک بھی سنتے تھے، کہتے تھے ہم نے سنا، لیکن پیچھے اللہ نے کہا کہ شرّ الدواب وہ ہیں جو اصل میں انہوں نے سنا ہی نہیں، سننے کے اور سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں۔ تو آیات جو حق و باطل کا سیاسی، معاشی، سماجی فہم پیدا کرتی ہیں، گرد و پیش کے حقائق کا ادراک کرنے کی جس کے ذریعے سے عقل پیدا ہوتی ہے، تو وہ عمل نہیں ہوتا، بس رسمی سننا ہے۔ تو قرآن کی رسمی سماعت یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ایسی سماعت جو یہ بصیرت پیدا کرے کہ آپ بر وقت صحیح فیصلے کر پائیں، درست فیصلوں کے نتیجے میں صحیح اقدامات کر سکیں، یہ بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ تو اب یہ مکے والوں نے بات تو سن لی، لیکن اس کا مذاق اڑانے کے لیے کہتے ہیں اچھا ایسی تقریر تو ہم بھی کر سکتے ہیں، ایسی بات تو ہم بھی بیان کر سکتے ہیں۔ حالانکہ جو صاحب بصیرت ہے اس کی گفتگو میں اور خود قرآن حکیم کی آیات میں جو بصیرت، جو معاملات ہیں ان کو درست تناظر میں ایک آدمی سمجھتا ہے، اور ایک آدمی روایت اور رسم کے طور پر ان جملوں کو پڑھ کر سن کر گزر جاتا ہے۔ کہتے تھے ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ پرانے زمانے کے قصے بیان کرتے ہیں،
ان آیات میں کہ جی نوح کے ساتھ ایسا ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا، فرعون کے ساتھ یوں ہوا، نمرود، شداد، طالوت اور جالوت کا معاملہ، یہ پرانے قصے کہانیاں ہیں۔ ایسے قصے کہانیاں تو ہم بھی گھڑ سکتے ہیں۔ تو جب قرآن حکیم کو محض رسمی طور پر پڑھا جائے اور اس میں جو چھپی ہوئی بصیرت ہے، حق و باطل میں فیصلہ کرنے کی اہلیت کے جو وہاں مناظر یا مظاہر بیان کیے گئے ہیں واقعات قرآنیہ میں، اس پر غور و فکر نہ کیا جائے اور اس سے عقل نہ سیکھی جائے، سمجھ حاصل نہ کی جائے، تو گویا کہ نتیجہ درست نہیں نکلتا۔ اور پھر اسی کا اثر ہے کہ قرآن تو انہوں نے سنا تھا، ابو جہل وغیرہ نے، اور پھر کیا کہتے ہیں، جب آدمی کی سمجھ اور بصیرت ماری جائے، حق و باطل میں فرق اور امتیاز کی صلاحیت نہ رہے، تو انہی آیات کے تناظر میں یہ بات کہہ دیتے ہیں، وَإِذْ قَالُوا، جب انہوں نے کہا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، ابو جہل نے یہ جملہ دہرایا غلاف کعبہ پکڑ کر غزوہ بدر میں آنے سے پہلے، تو وہاں وہ کہتا ہے کہ اے اللہ، اگر یہ دین حق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ کتاب اور سب چیزیں حق ہیں اور تیری طرف سے نازل ہوئی ہیں، تو کیا ہے، بے وقوفی اور حماقت کا اندازہ لگائیے کہ اللہ سے کہہ رہا ہے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو برسا ہم پر آسمان سے پتھر، جیسا کہ قوم عاد و ثمود پر پتھر برسے تھے۔ گزشتہ قوموں کا جو واقعہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے، یہ آیتیں ہم پر تلاوت کی گئی ہیں، اور اس میں کہا ہے کہ جو نہ ماننے والے تھے ان پر ہم نے پتھر برسائے، سجیل منضود، ان کے اوپر برسائے تہ بتہ اور ان کو صاف کر دیا۔ تو اے اللہ، اگر یہ نبی حق ہے اور اس پر یہ کتاب حق آئی ہے تو امطر علینا حجارۃ من السماء، اور اگر ایسا معاملہ نہیں، او ائتنا بعذاب علیم، یا ہم پر ایک بڑا دردناک عذاب ہم پر نازل کر۔ خود عقل سے عاری، فیصلے کی صلاحیت سے محروم، اس اللہ کے نور سے محروم بدبخت اپنے اوپر عذاب کی دعا مانگ رہے ہیں۔ جب آدمی صحیح فیصلہ نہ کر پائے، جہالت کی پوٹ ہو، تو وہ اسی طرح کے احمقانہ جملے استعمال کرتا ہے کہ خود عذاب کو دعوت دے رہا ہے، اب اتنا بعذاب علیم۔ حالانکہ سمجھداری کی بات تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ یہ عذاب اب آنے کا وقت آ چکا ہے۔ ان کو تو یہ سمجھنا چاہیے تھا، انبیاء کے ان تمام واقعات کے ضمن میں اس کو یہ پتھر تو یاد آ گئے، لیکن کبھی اس نے غور کیا کہ لوط علیہ السلام پر عذاب سے پہلے جو واقعہ ان کو سنایا گیا تھا، لوط علیہ السلام کو اس بستی سے نکال لیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو اس بستی سے نکال لیا گیا۔ اسی طریقے سے تمام انبیاء کا معاملہ یہ ہے کہ جب نبی اپنی قوم میں اور بستی میں موجود ہو، اس وقت عذاب نہیں آتا۔ تو سمجھداری اور فرقان کی بات تو یہ تھی کہ واقعات کے تمام پہلو پیش نظر رکھنے چاہیے، صرف ایک پہلو کی بنیاد پر صرف اپنے لیے پتھروں کی دعا مانگ رہے ہیں۔ دیکھو وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ تعالیٰ کبھی کسی قوم کو عذاب نہیں دیتا جب آپ وہاں پر موجود ہو، نبی وہاں موجود ہو۔ ان کو اللہ پاک نے عذاب نہیں دینا تھا جب تک آپ وہاں موجود تھے۔ وانت فیہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود گرامی جس جگہ موجود ہے، آپ جو رحمت للعالمین ہیں، آپ کی موجودگی میں مکہ پر عذاب کیسے آتا، مکہ والوں پر کیسے عذاب آتا؟ اور دوسرا قانون بیان کیا کہ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اللہ اس قوم پر بھی عذاب نہیں بھیجتا کہ جو معافی مانگ رہی ہو، استغفار پڑھ رہی ہو، اللہ سے اپنے گناہوں پر معذرت کر رہی ہو۔ تو ایک تو مکہ کا خود مقام ایسا ہے کہ جہاں یہ طواف کرتے ہوئے اللہ کا گھر کا طواف کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے کم از کم غفرانہ کا لفظ تو ضرور بولتے تھے۔ جو بھی وہاں حرم میں جاتا ہے، خانہ کعبہ کی عظمت اور ہیبت و جلال ایسی ہے کہ ظاہری طور پر ہی صحیح اس کی زبان سے معافی کا جملہ ضرور نکلتا ہے۔ تو بھلا مکہ کے اندر کیسے عذاب آ سکتا تھا، وہاں پتھر کیسے برستے تھے؟ تو جب تک حضور مکہ مکرمہ میں تھے تو نبی کی وجہ سے عذاب نہیں آنا تھا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے تشریف لے آئے مدینہ منورہ، تو اب تو ان کو یہ ان واقعات کے ضمن میں ہی جو آیات ان پر تلاوت کی گئی تھیں،
ان سے یہ سمجھ لینا چاہیے تھا کہ اب عذاب کا وقت قریب آ گیا۔ پھر خود خانہ کعبہ وہ جو معافی مانگنے کا مقام ہے، وہاں ہر آدمی یہ جملہ کہتا ہے، تو مکہ کے اندر کیسے عذاب، وہاں پتھر کیسے برستے، وہاں عذاب علیم کیسے آتا؟ تو اب ذرا ان کو دیکھ لینا چاہیے تھا کہ یہاں عذاب تو نہیں آنا تھا، کہیں اور آنا ہے۔ اب جہاں آنا ہے وہاں یہ سب کے سب خود بدر میں پہنچ گئے۔ بدر میں ان کا خاتمہ ہوا اسی لیے کہ یہ مکہ نہیں ہے، گویا کہ پوری طاقت جتنی سیاسی قوت تھی اس کو کھینچ کر یہاں بدر کے مقام پر جمع کر دیا گیا، اس لیے کہ قافلہ مال والا روکنا، اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اندازہ تھا کہ جیسے ابو سفیان کے قافلے پر ہمارے حملے کا اندازہ ہوگا تو مکے کی یہ ساری سیاسی طاقت بچانے کے لیے میدان میں آئے گی، تو ان کو وہاں سے نکالنا مطلوب تھا، کیونکہ مکہ میں رہتے ہوئے تو عذاب نہیں آ سکتا تھا اللہ کے گھر میں۔ تو وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، آپ ان میں موجود ہوں تو کبھی عذاب نہیں آئے گا۔ اور وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ عذاب نہیں دیتا جب کوئی قوم استغفار کر رہی ہوتی ہے۔ نبی کا وجود یہ عذاب کے ٹلنے کا باعث ہوتا ہے۔ اور پھر جو لوگ متقی ہوتے ہیں، یعنی جہاں جن لوگوں کے قلوب کا تعلق حضرت القدس سے قائم ہو جاتا ہے اور حق و باطل کی تمیز کی ان میں اہلیت اور صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے تقویٰ کی اساس پر، ولایت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتے ہیں، تو وہ بھی جب تک کسی قوم کے اندر موجود ہوتے ہیں تو عذاب نہیں آتا ان کی معافی، کیونکہ وہ صرف اپنی ذات ہی کے لیے معافی نہیں مانگ رہے ہوتے، وہ پوری اس بستی کے لیے، ان تمام لوگوں کے لیے بھی کیا ہے، معافی مانگ رہے ہیں۔ اور جب مکے میں ایک بھی ایسا نہیں رہا، ابو بکر بھی آ گئے، عمر بھی آ گئے، عثمان بھی آ گئے، جو متقی لوگ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ بھی وہاں سے آ گئے، تو اب خالصتاً وہ رہ گئے جو مغفرت نہیں مانگ رہے، استغفار کی کیفیت نہیں ہے، تو اب عذاب آنا تھا۔ اور پھر اللہ نے دو قوانین بیان کرنے کے بعد کہا کہ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، ان کے لیے کیا ہے، کیا ایسی بات ہے ان کے اندر کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے؟ اب تو چھانٹی ہو گئی ہے، اب اللہ عذاب کیوں نہ دے؟ عذاب دینا تو بنتا ہے، اس لیے کہ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ لوگ مسجد حرام سے روکتے ہیں لوگوں کو۔ وہ اللہ کا گھر، اس کا متولی تو ان کو بنی اسماعیل کو اس لیے بنایا تھا کہ لوگوں کو بلا کر مسجد حرام کے ساتھ جوڑیں، حرم کے ساتھ جوڑیں۔ یہ الٹا کام کرنے لگے کہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں، سچے اور مخلص لوگوں کو عبادت کرنے سے مکہ میں روکتے ہیں، حج نہیں کرنے دیتے۔ یصدون عن المسجد الحرام وما کانوا اولیاءہ، اور پھر یہ وہاں اختیار کے قانونی حامل بھی نہیں ہے۔ مکہ کے حامل ولی تو متولی تو ان کو ہونا چاہیے جو متقی ہیں۔ آگے کہہ دیا ان اولیاءہ الا المتقون، اس کے متولی اور اس کے اولیاء یہاں تو ولایت اور حکومت ان لوگوں کی ہونی چاہیے جو متقی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یعنی جو سمجھدار ہیں، حق و باطل میں تمیز کرتے ہیں۔ اللہ نے فرقان ان کے دلوں میں اتارا ہے اور وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، تو متقی لوگوں کا کام تھا حرم کی حفاظت کرنا اور اس کی ولایت کا ہونا، اس کا متولی شپ۔ لیکن یہ لوگ جو ہیں اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور متقی نہیں ہیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان کی اکثریت نہیں جانتی، اس حقیقت کا ادراک نہیں ہے۔ اللہ کا گھر جس کی وجہ سے انہیں حکومت ملی، باقی ساری بستیوں کو حکومت کیوں نہیں ہے؟ کہ وہاں اللہ کا کوئی گھر نہیں ہے۔ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اس گھر کے نام پر ان کو عظمت حاصل ہوئی ہے۔ قریشیوں کی لوگ عزت کرتے ہیں، ان کی حکومت کو سلام کرتے ہیں۔ تو حکومت جس مقصد کے لیے تھی کہ اللہ کی عظمت کو برقرار رکھ کر لوگوں کو اللہ کے گھر کی طرف بلائیں، وہ کام چھوڑ دیا، تو کیوں اللہ ان کو عذاب نہ دے؟ اب عذاب کے تو یہ مستحق ہو چکے ہیں۔ پھر ایک طرف تو لوگوں کو روکتے ہیں، چلو لوگوں کو روکیں بھی صحیح، تو خود تو صحیح کام کریں۔ قرآن نے کہا وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ، ان کی نماز، یہ ابو جہل جو نماز پڑھتا ہے یہاں جو عبادتیں کرتا ہے، حج اور طواف وغیرہ کرتا ہے، وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ،
خانہ کعبہ بیت اللہ کے ارد گرد یہ جو کعبہ کے پاس یہ نماز پڑھتے ہیں، نماز کا طریقہ اسماعیل کے علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، اس کی رسم یہ ادا کرتے ہیں نماز کی۔ اور ان کا نماز پڑھنا کیا ہے؟ الا مکاءم و تصدیہ، اس نماز کی حالت میں تالیاں بجاتے ہیں، تالیاں پیٹتے ہیں اور سیٹیاں بجاتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو اشارے کنائے گفتگو بات چیت یعنی مذاق اڑاتے ہیں۔ نماز جس احترام اور اللہ کی عظمت اور ہیبت و جلال کا تقاضا کرتی ہے وہ نکل گیا، اللہ کا ڈر نکل گیا، تقویٰ ختم ہو گیا، کھیل تماشا اس کو نماز کو بنا لیا۔ لوگ جو عبادت صحیح طریقے سے کرنا چاہتے ہیں ان کو روکتے ہیں، اور خود ان کے اپنے اعمال کی حالت یہ ہے کہ جس ظاہری رسم نماز کی ادا کرتے ہیں اس میں سیٹیاں بجاتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں۔ تو اللہ ایسی قوم پر عذاب کیوں نہ نازل کرے؟ وما لہم اللہ یعذبہم اللہ، کیا ہو گیا کہ ان کے اوپر اللہ پاک عذاب نہ اتارے، جب کہ دو جرم ہیں ان کے، مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا اور خود مسجد حرام کا احترام نہ کرنا، وہاں سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، نماز کا مذاق اڑانا، تو عذاب تو ضرور آنا ہے۔ جو سچے لوگ ہیں وہ بستی سے نکال دیے جائیں اور خود غلط حرکت کی جائے تو عذاب کا باعث۔ اس لیے فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، چکھو عذاب جو تم کفر کرتے رہے ہو، تم جو اللہ کا انکار کرتے رہے ہو۔ تو قرآن حکیم نے بتلایا کہ دیکھو اس پورے واقعے میں جب یہ عذاب مانگنے کے لیے ابو جہل خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر کہتا ہے کہ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً، پتھر برسا آسمان سے یا ہمارے اوپر اور عذاب لا، تو اس پورے منظر نامے میں اس کی جو فیصلہ سازی کی صلاحیت ہے وہ ختم ہو گئی، کیونکہ تقویٰ نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اور جس جماعت کے اندر یہ صلاحیت اور استعداد تھی، آج بدر میں اس کو کامیابی حاصل ہوئی۔ جس نے تقویٰ اختیار کیا، جس سچی جماعت کو انہوں نے حرم مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکا، تو ان کی بصیرت نے، ان کی اجتماعیت نے ان کو پر فتح دی۔ تو دوسرا واقعہ بیان کیا ہے کہ جس سے یہ سمجھا جا سکے کہ جن کے دلوں میں نور تھا اور فرقان تھا وہ کامیاب ہوئے، اور جن کے دلوں میں یہ فرقان اور اللہ کا ڈر اور تقویٰ نہیں تھا وہ عذاب کے اندر مبتلا ہوئے۔ ایک تیسری بات بھی بیان کی قرآن حکیم نے اس فرقان کو سمجھانے کے لیے کہ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ۔ ابو جہل جب لشکر لے کر بدر کے لیے روانہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلے کے لیے، تو اس نے کہا بھائی جو قبیلوں کے بڑے بڑے سردار ہیں نا، لیڈر ہیں، وہ اس 1000 آدمیوں کے خرچے کا انتظام کریں گے۔ ہر روزانہ ایک سردار کے ذمے خرچہ ہوگا کھانے پکانے کا، 7 8 10 20 جتنے اونٹ ذبح ہوتے تھے وہ ان کی ذمہ داری لگ گئی۔ تو ہر ایک بڑے دل کھول کر خرچہ کر رہا تھا کہ جی ہم نے اپنا مال بھی بچانا ہے اور اپنے خیال کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے لشکر کو شکست دینی ہے۔ تو مال خرچ کر رہے ہیں، لیصدوا عن سبیل اللہ، خرچ کرتے آ رہے ہیں۔ اب دیکھو ایک فیصلہ انہوں نے کیا کہ مال خرچ کر کے اپنی طاقت کے ذریعے سے ہم کامیابی حاصل کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ فَسَيُنْفِقُونَهَا، ان قریب یہ اور مال بھی خرچ کریں گے۔ بدر میں شکست ہوئی ہے، اور جب ابو سفیان کا پورا قافلہ مال لے کر وہاں پہنچا ہے مکہ مکرمہ میں، تو شکست کا بدلہ لینے کے لیے سارے جمع ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی اس قافلے میں، اس دفعہ کے مال میں جو نفع ہوا ہے وہ سب ایک جگہ پہ جمع کرو اور اگلی جنگ کی تیاری کرو۔ تو غزوہ احد کے لیے مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے وہ سارا مال دوبارہ پھر خرچ کر رہے ہیں۔ پہلے ان کی عقل کا ماتم بیان کیا گیا کہ خود اپنے اوپر عذاب مانگ رہے ہیں، وہ بھی اللہ کا گھر میں غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ کے گھر سے روکنے والے اور سیٹیاں بجانے والے، اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہوئے خود بد دعا کر رہے ہیں اپنے خلاف کہ ہمارے خلاف یہ عذاب آ جائے۔ تو عقل نہیں ماری گئی، فیصلہ کرنے کی اہلیت نہیں سلب ہو گئی۔ اور دوسری طرف دیکھو معاشی مسائل خرچ کرتے ہیں، وہ سیاسی عقل کا ماتم ہے کہ وہاں سے چلتے وقت عذاب مانگ رہے ہیں، اور یہ معاشی عقل کی بربادی ہے کہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں اس مقصد کے لیے کہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکیں۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا،
ان قریب یہ مال خرچ کریں گے، ثم تکون علیہم حسرتاً، لیکن پھر ان کے لیے یہ بھی حسرت اور ندامت ہوگی۔ مال بدر میں خرچ کیا اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا سوائے شکست اور ذلت کے، تو یہ حسرت نہیں تھی تو اور کیا تھا۔ اسی طرح غزوہ احد کے موقع پر وہ جو مالی قافلہ جو مال لے کر آیا تھا وہ سارا کا سارا اس جنگ میں جھونک دیا، تو مالی طاقت وہاں ختم ہو کر رہ گئی۔ غزوہ احد کے بعد ایسے کنگڑے ہوئے کہ نہ کاروبار ہے اور نہ معاشی طاقت اور قوت ہے، وسائل بھی سارے جھونک دیے گئے۔ یہ سمجھداری اور فہم کی بات ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابو سفیان کے قافلے کو چھوڑ کر ابو جہل کی سیاسی طاقت کو ختم کرنے کا فیصلہ فرمایا، اس کے نتیجے میں دونوں کے دونوں قافلے تباہ و برباد ہو گئے۔ معاشی وسائل اگر صرف ابو سفیان کے قافلے پر حملہ آور ہوتے اور اسی کو اپنا مطمع نظر بناتے تو زیادہ سے زیادہ مالی نقصان ان کو ہونا تھا، سیاسی طاقت پھر برقرار رہنی تھی، تو یہاں سیاسی طاقت بھی ٹوٹ گئی اور معاشی قوت بھی ختم کر دی۔ یہ ہے فرقان جو اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو اولو العزم صحابہ ابو بکر عمر فاروق ہیں ان کے دل و دماغ میں یہ بات ڈالی، انہوں نے یہ فیصلہ کیا، تو تقویٰ کے نتیجے میں یہ فرق پیدا ہوا، ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوئی کہ انہوں نے اس چیز کو سمجھا۔ اور یہ دوسرے لوگ ہیں کہ مال پہ مال خرچ کر رہے ہیں، ثم تکون علیہم حسرہ ثم یغلبون، پھر مغلوب بھی ہو گئے۔ اور یہ تو دنیا کی سزا تھی، اللہ کی مخالفت اور اللہ کے ساتھ تعلق نہ رکھنے کی، غلط فیصلوں کی ایک سزا یہ دنیا میں تھی۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور یہ جو لوگ کافر ہیں ان کو جہنم میں بھی اللہ پاک ان تمام کو جمع کرے گا، وہاں بھی یہ جمع کیے جائیں گے۔ اور یہ اس لیے بھی ہے اور بتدریج یہ کام ہو رہا ہے، ہاں جی، تدریج کے ساتھ۔ غزوہ بدر میں 70 قتل ہوئے اور 70 گرفتار ہوئے، تو سیاسی طاقت توڑ دی۔ انہوں نے تو کہا تھا کہ امطر علینا حجارتن، ابھی پورے لشکر پر پتھر برسا، سب کو کیا ہے مار دے۔ ان کی بد دعا تو یہ تھی یا سخت ترین عذاب آئے کہ اور ہزار کا لشکر ختم ہو جائے، نہیں، اللہ پاک نے یہ فیصلہ کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سمجھا فیصلے کے وقت کہ یہ جو 1000 کا لشکر ہے اس میں جو طیب اور جو جن کے اندر ایمان کی کوئی رمق ہے ان کو الگ کیا جائے، کیونکہ مارنا تو کوئی مقصد نہیں ہے، اور جو خبیث ہیں وہ الگ ہو جائے۔ تو چن کر جو 70 خبیث تھے، بدبخت تھے، جو 70 وہ لوگ جو منتخب کیے تھے ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے، جی، تو وہ تمام کے تمام وہاں قتل ہو گئے اور 70 گرفتار ہو کر آئے۔ اب گرفتاری کے موقع پر بھی جو فیصلہ ہوتا ہے اس نے بھی، اگر یہ 70 کے 70 قتل کر دیے جاتے تو ان میں سے تو بہت سارے لوگ بعد میں مسلمان ہوئے، خود حضرت عباس مسلمان ہوئے، تو وہاں اللہ نے صحیح جو فیصلہ کروایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یہ کہ فدیہ دو اور چلے جاؤ، تاکہ فرق اور امتیاز پیدا کیا جا سکے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، ان میں سے کون خبیث ہے اور کون طیب ہے۔ پھر ان میں سے بھی جو ان کے بدبخت لوگ 70 غزوہ احد کے اندر ان کو راستے سے ہٹا دیا گیا، اور پھر جو باقی بچ گئے ان کو پھر آگے موقع دیا گیا۔ تو یہ عذاب یک بارگی آنا نہیں ہے، یہ ہم اس کو بتدریج آگے بڑھا رہے ہیں۔ 10 سال کے پورے عرصے میں اس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ یجعل الخبیث بعضہ علی بعض فیرکمہ جمیعا، سارے خبیث اکٹھے کرنے ہیں، جی، کچھ غزوہ بدر کے خبیث، کچھ اسی طریقے سے غزوہ احد میں، پھر غزوہ احزاب میں، پھر فتح مکہ کے موقع پر جن چند آدمیوں کو راستے سے ہٹایا گیا، جو غلاف کعبہ بھی پکڑے ہوئے تھے ان کو بھی وہاں قتل کرنے کا حکم دیا گیا، ان ساروں کو فیرکمہ جمیعا، ان کو تہ بتہ ہم ایک جگہ جمع کریں گے اور فیجعلہ فی جہنم، اور ان کو سب کو ملا کر جہنم میں ڈالیں گے۔ اگر 1000 کے 1000 پر جو وہاں سے نکلے تھے سب پر بیک وقت عذاب آتا، ان تمام کو قتل کر دیا جاتا، تو اس میں بہت ساری طیب روحیں تھیں جن کو بعد میں اللہ نے توفیق دی
ہاں جی وہ ایمان انہوں نے قبول کر لیا، خود ابو سفیان ہیں، اسی طریقے سے باقی تمام لوگ، بہت سارے لوگ ہیں، حضرت عباس ہیں جو مسلمان ہوئے۔ تو یہ بھی فیصلہ سازی کا ایک بہت بہترین عمل ہے کہ صرف ان کے بد دعا مانگنے پر ان کو عذاب نہیں دیا گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ اولو العزم جماعت کو، جو بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں، ان میں اللہ سے تعلق کے نتیجے میں یہ صحیح فیصلہ کرنے کی ہاں جی استعداد اور صلاحیت پیدا ہوئی ہے۔ یجعل لکم فرقانا، تمہارے لیے ہم نے یہ فرقان اور فیصلہ سازی کی صلاحیت پیدا کر دی کہ اس پورے عمل کا جائزہ لے کر ان میں سے جو نیک لوگ ہیں ان کو کھینچ لیا جائے، طیب لوگوں کو، اور خبیثوں کو ایک جگہ جمع کر کے پورے کے پورے کو ہاں جی جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اولئک ھم الخاسرون، یہی لوگ خسارے والے ہیں۔ تو معاشی، سیاسی اور اس سے پہلے ان کی وہ سازش اور مکر و فریب، دھوکہ دہی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے سلسلے میں تھی، تین چیزیں قرآن نے بیان کر کے تینوں واقعات کے تناظر میں بتلایا کہ مسلمان جماعت کی فیصلہ سازی کی صلاحیت زیادہ اعلیٰ درجے کی ہے۔ اللہ سے تقوی اور اللہ سے تعلق، اور قلب میں اس نور کے آنے، ان تجلیات سے ربط اور حضیرت القدس سے تعلق کے نتیجے میں ان کے فیصلے صحیح اور درست ثابت ہوئے، اور ان کے مقابلے میں جو دشمن طاقت تھی اس کا وہ مکر و فریب بھی ختم ہوا، اس کی وہ جو بد دعا عذاب والی تھی اس کا بھی صحیح طریقے سے علاج ہوا، مال انہوں نے خرچ کیا تو وہ بھی ان کے لیے حسرت اور ندامت بن کر رہ گیا۔ تو تین طرح کے فیصلے بیان کر کے فرق اور امتیاز بتلا دیا کہ اللہ سے تعلق قائم کرنے والوں کی فیصلہ سازی زیادہ بہتر تھی۔ اس لیے مسلمانوں سے کہا ان تتقوا اللہ، قیامت تک اے ایمان والو اگر تم تقوی اختیار کرو گے، اللہ سے تعلق قائم کرو گے، ذکر اذکار کرو گے، اس سے ڈرتے رہو گے، جو اس تجلی اعظم کے ساتھ ربط پیدا کرو گے، تو تمہارے اندر یہ فیصلہ سازی کی صحیح صلاحیت، فرقان کا نور تمہارے اندر آ جائے گا۔ اسی کو مولانا سندھی کہتے ہیں کہ سچے اولیاء اللہ درست فیصلہ کرتے ہیں اسی بنیاد پر کہ بر وقت جو معاملات درپیش ہیں ان میں کیا اقدام کیا جانا چاہیے۔ تو یہ وہ روشنی اور نور ہے جو اللہ کے تعلق سے قائم ہوتا ہے۔ مسلمان جماعت سے کہا جا رہا ہے کہ یہ اصول اپناؤ، اسی میں کامیابی ہے۔ پانچواں اصول قرآن حکیم نے یہاں بیان کیا ہے، پھر اگلے چھٹا ساتواں اصول اگلے رکوع میں بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ اجمعین۔